السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا اور اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ کتابیں کھول لیجئے۔ آج ہم اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس العاشر مراجعہ شروع کیا تھا اور اس کی آج ہم تدریب الثالث پہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مقاط اول میں آپ نے پڑھی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے مقاط اول میں نہیں پڑھی، یعنی کچھ کے متعلق ویڈیوز میں تو آپ نے سارے ہی پڑھا ہے، مکمل کام دیکھا ہے، کیا بھی ہے، لیکن لائیو کلاسز میں، پریکٹیکل کلاسز میں آ کر آپ نے ان میں سے کچھ اسباق پڑھے ہیں، کچھ نہیں پڑھے۔ تو آج ہم ان کی مراجعہ کا معنی دہرائی بھی کر لیتے ہیں، جو اگر آپ سے ویڈیوز پہلے مس ہو گئی ہیں، نہیں دیکھ سکے، تو وہ ابھی آپ اس کام کو دیکھ لیں اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے دیکھیے لائن لکھی ہے، اذکر ستۃ اشیاء توجد فی حجرۃ الدراسہ۔ کلاس روم میں، کلاس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے 6 چیزوں کا ذکر کریں۔ تو آپ تو کافی چیزیں اس کو پڑھ بھی چکے ہیں اور پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ اگر نہیں کسی وجہ سے یاد نہیں ہیں یا آپ کو وہ ویڈیوز یا کلاس میں نہیں یاد یا ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، کلاس روم کے جو متعلقہ سبق پڑھا تھا۔ جی کتابیں ذرا دیکھیے، کھولیے گا۔ جی یہ دیکھیے سب سے پہلا سبق آپ کے سامنے آ گیا، الدرس الاول حجرۃ الدراسہ۔ یہ ہم نے ویڈیو میں پڑھا تھا اور باقاعدہ اپنی کلاس میں جو لائیو کلاس بعد میں ہوئی تھی اس میں بھی پڑھا تھا۔ تو اب یہاں دیکھیے کراست، کاپی کو کہتے ہیں، یہ ہر کلاس روم میں ہر بچے کے پاس ہوتی ہے۔ کتاب، 2 چیزیں ہو گئیں۔ اسی طرح دیکھیے قلم، مسطرۃ، پیمانہ۔ تو یہ 4 چیزیں، کراست، کتاب، قلم، مسطرۃ، اور دیکھیے گا مکتب، جس پہ کتابیں ہم رکھتے ہیں، وہ ٹیبل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو کلاس روم میں مزید کھڑکیاں، دروازے، یہ چیزیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن جو کلاس روم کے ساتھ مخصوص طور پہ جیسے طباشیر، چاک جس سے بورڈ پہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح یہ ہم دیکھ لیتے ہیں حقیبۃ، بیگ، کرسی، کرسی۔ تو آپ اس میں سے صرف یہ جو 5-6 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، قلم، کراست، حقیبۃ، طباشیر، تو اسی طرح مکتب، یہ آپ ان کو لکھ لیجئے گا اور بقیہ آپ کے جو ایک نظر اس کو سب کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو بقیہ چیزوں کے نام بھی دوبارہ ذہن میں آ جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ جی دوسرا سوال دیکھیے گا، اذکر 6 اشیاء قرأت عنها فی الدرس الطبیب۔ جو آپ نے سبق جو اس عنوان سے گزرا ہے، الطبیب کے عنوان سے، اس سبق میں جن چیزوں کے متعلق آپ نے پڑھا تھا ان میں سے 6 چیزیں، ان کے نام لکھیں۔ تو یہ لائنیں لگائی گئی ہیں، ان جگہ پر 6 چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو اب ذرا الدرس الطبیب، جو الدرس ہم نے پڑھا تھا الطبیب کے عنوان سے، تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے گا، یہ الدرس الخامس ہے آپ کی کتاب صفحہ نمبر 47 پہ۔ اس پہ یہ سبق ہم نے پڑھا تھا۔ اگر کچھ یاد نہیں ہے، کچھ بھول گیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے سماعات، یہ طبی آلہ گوشت جو تقریباً ہر ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے گردن میں یہ طبی آلہ گوشت رکھا ہے انہوں نے، تو اس کو کہتے ہیں سماعات۔ اسی طرح طبیب، ڈاکٹر، اور مریض، مریض۔ اب یہ دیکھیے یہ تینوں چیزیں طبیب میں یعنی کہ العیادہ کلینک وغیرہ میں موجود ہوتی ہیں۔ سریر، بیڈ، مشرت، مشرت کہتے ہیں اس کو جو
عمل جراحی کے لیے جو چھری استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، جو آپریشن وغیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوا یہ مختلف قسم کی ادویات رکھی گئی ہیں، تو یہ آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیے بیٹا، تیسرا سوال ہے اذکر ستۃ اشیاء توجد علی المائدہ، دسترخوان پر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان میں سے 6 چیزوں کے نام لکھیں۔ اگر آپ نے کوئی سبق نہ بھی پڑھا ہوتا تو تب بھی یہ 6 چیزیں آپ میرا خیال ہے لکھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، تو طعام کا لفظ آ گیا۔ اسی طرح خبز روٹی، ماء پانی، تو یہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں اور جن کو آپ پہچانتے ہیں، عربی بھی ان کی آتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اگر مستقل طور پہ یعنی لکھتے کیسے ہیں اور وہ پوری کتابت وغیرہ دیکھنی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ المائدہ سبق دیکھتے ہیں، جی کھولیے۔ جی دیکھیے آپ کے صفحہ نمبر 57 پہ الدرس السادس المائدہ، تو یہ جو چیزیں ذکر سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں۔ ملعقۃ چمچ، شوکۃ کانٹے والا چمچ جو تربوز وغیرہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سکین چھری، طبق پلیٹ، دورق جگ، کوب گلاس، فنجان پیالی، اور ملاحۃ نمک دانی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، آپ کو جو آسان لگے آپ اپنی مرضی سے آسانی سے، یہ پورا سبق ہے، آگے آپ پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، دیکھیے اسی طرح آگے دیکھیے، تو آپ کو جو بھی آسان لگے اس سوال کو وہ آپ 5-6 چیزیں وہاں مکمل کر لیجئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا سوال دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیے چوتھا سوال کیا ہے، اذکر ستۃ اشیاء توجد فی السوق، یعنی بازار میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے 6 چیزوں کے نام آپ نے یہاں ذکر کرنے ہیں۔ تو اگر تو آپ کو 6 چیزوں کے نام اگر معلوم ہیں تو فبیہا بہت اچھی بات ہے، جیسے لحم، گوشت وہیں سے ملتا ہے، بازار سے ملتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور جیسے تفاح سیب ہے، اسی طرح موز کیلے ہیں، یہ ساری بازار سے چیزیں ملتی ہیں۔ تو اگر جو آتی ہیں وہ لکھ لیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو آپ وہ سبق کھول لیں گے السوق، اور اس میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کو یاد بھی کر لیں گے، ایک دفعہ آپ کو دہرائی بھی ہو جائے گی اور ان کے یہاں پر نام لکھ لیں گے۔ جی ہم کھولتے ہیں سبق السوق، دیکھیے۔ جی دیکھیے یہاں آپ کو سوق میں 3 کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کے صفحہ نمبر 27 پہ ہے، الدرس الثالث السوق، بازار کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیے لحوم گوشت، سمک مچھلی، دجاج مرغی، جزار کسائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسی طرح یہ مسلسل پورے سبق میں مختلف چیزوں کے نام آتے چلے جائیں گے۔ خبز روٹی، بیض انڈے، لبن دودھ، اور جبن پنیر۔ تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے یہاں سے چیزیں دیکھ کر یہاں لکھنی ہے اور التدریب الثالث مکمل کرنی ہے۔ تو اصل میں تو یہ دہرائی ہے، تو اگر آپ سے یہ چیزیں پہلی دفعہ میں ویڈیوز نہیں دیکھ سکے یا کلاسز میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو اس میں ابھی انشاءاللہ وہ کمی دور ہو جائے گی۔ تھوڑا سا محنت کریں اور تھوڑا ٹائم دیں، انشاءاللہ یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔